اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. جب عمل دو حالوں کے اندر ہو، یا مشاہدے کے ساتھ ہو یا مراقبے کے ساتھ ہو، ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. یہ دو حال ہیں، ان کے اندر اپنے عمل کو کرنا ہے، اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو تیسرا حال غفلت کا کہلاتا ہے. اصل میں جو تصوف ہے وہ اسی دھیان کو بنانے کی محنت ہے. یہ تصوف کی چادر اوپر سے ہٹا لے تو اس کے نیچے سے احسان نکل آتا. یہ تصوف ایک عجمی اصطلاح ہے. تصوف ایک عجمی اصطلاح ہے، لیکن تصوف کا اگر کسی نے انکار بھی کر دیا نہ سمجھنے کی بنا پر، تو اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ احسان کا انکار کرے تو شاید وہ مسلمان نہیں رہ سکتا. تو تصوف اصل میں احسان ہے. یہ دو چیزیں ہیں، ان تعبد اللہ کأنک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. بعد میں ہوتے ہوتے اس نے اپنے نام بدل دیے، کیونکہ جو لوگ اپنے باطن پر محنت کرتے تھے انہوں نے عوام سے الگ ہو کر اس محنت کو شروع کر دیا، کیونکہ امت پر 3 دور گزرے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب اہل علم، اہل تصوف بھی ہوتے تھے، اہل دعوت بھی ہوتے تھے، یہ سارے کام وہ کرتے تھے، درس و تدریس بھی، دعوت بھی، اور اپنے باطن کے تزکیے کی طرف بھی ان کا دھیان ہوتا تھا. جن میں طلب نہیں تھی ان کو دعوت دیتے تھے، جن میں طلب تھی ان کو تعلیم دیتے تھے، اور جو یہ دونوں پر آ جاتا ان کا تزکیہ بھی کرتے کہ ان کے یہ اعمال خالص ہو جائیں اللہ کے لیے. تو ایسے ہی لوگوں کی معاشرے میں بہت بڑی قدر و منزلت تھی، عوام کا رجوع تھا ان کی طرف. اب اس چیز کو دیکھ کر بہت سے لوگوں نے علم حاصل کرنا شروع کر دیا دنیا طلبی کے لیے، اور ان کا مقصود کیا تھا کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اپنے علم اور تقوی کی دھاک بٹھا کر اپنی دنیا کو آباد کر لیں. یہ اغراض والے لوگ جب ان اہل علم کے اندر گھس آئے تو پھر جو مخلصین تھے وہ علادہ ہو گئے، اور انہوں نے باطن کے تزکیے پر زیادہ زور دیا. یوں یہ 2 لائنوں کے اندر نکلنا شروع ہو گیا. ایک طرف علم ظاہر کے لوگ وہ آگے بڑھتے رہے، ایک طرف یہ تزکیے والے ان سے الگ ہو گئے. پھر ایک زمانہ ایسا بھی امت پر آیا اس کے بعد، تیسرا دور، کہ بہت سے لوگ اہل تزکیہ میں اغراض والے آ گئے، کیونکہ امت کا رجوع پھر صوفیاء کی طرف ایک زمانے میں بہت زیادہ ہو گیا. اب ان میں بھی بہت سے اغراض والے لوگ اندر داخل ہو گئے. صوفی بن کر وہ اپنی اغراض کی تکمیل کرتے تھے، اپنی دنیا بنا رہے تھے. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ چیز کھول دی کہ وہ اس دعوت کے نظام کو انہوں نے آگے چالو کر دیا. اب اس میں یہ بہت سی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، قدر علم بھی آ جاتا ہے، تزکیہ بھی ہو جاتا ہے،
دعوت بھی ہو جاتی ہے کہ اپنی چیز لے کر گھر گھر اور در در پھرو. گدی پر بیٹھو گے نا تو آ کر پھر بھی مٹھی چاپی ہوگی, ہاتھ چومے جاتے رہیں گے. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ان احوال کے اندر اپنی اصلاح کے عمل کو برقرار رکھ سکیں. تو حضرت فرماتے ہیں خیر القرونی قرنی کے ذیل میں حضرت نے ایک بات بھی یہ فرمائی ہے کہ یہاں پر بھی زمانے کا کہہ کر زمانے کے اندر ہونے والا کام مراد لیا گیا ہے. جیسے بلاغت میں ہوتا ہے نا کہ ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا جاتا ہے. بہترین زمانہ حضور نے فرمایا میرا ہے. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی ظرف کہہ کر مظروف مراد لیا ہے. زمانے کا کہہ کر زمانے کے اندر ہونے والا کام مراد لیا گیا. جیسے ہم کہتے ہیں آنکھ بہتی ہے, آنکھ تو نہیں بہتی, آنکھ میں سے پانی بہتا. ناک بہتی ہے, ناک تو نہیں بہتی, ناک میں سے پانی بہتا. تو یہاں پر بھی حضرت فرما رہے کہ ظرف کا کہہ کر مظروف مراد لیا گیا ہے, زمانے کا کہہ کر زمانے کے اندر ہونے والا کام مراد لیا گیا ہے. تو اس زمانے کو بہترین کیوں کہا گیا کہ جو اہل علم تھے وہ اہل دعوت بھی تھے, اہل تزکیہ بھی تھے. یہ تینوں کام اکٹھے تھے, امت بنی ہوئی تھی. یہ بہترین زمانہ تھا. فرمایا اگر آج ہم اپنے اس زمانے کو بہترین کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو تین چیزیں تین لائنوں کے اندر نکل گئی ہیں ان کو پھر اکٹھا کیا جائے. اہل دعوت کو بھی, اہل علم کو بھی اور اہل تزکیہ کو بھی. آج کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو ایک لائن کے اندر لگا ہے اس نے دوسرے کی جڑیں مارنی شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ اس کی ضرورت کو سمجھے, اس کی نفی میں لگ رہا ہے. حالانکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہی ضروری ہیں جیسے آپ کے بدن میں آنکھ بھی ضروری ہے, کان بھی ضروری ہے اور زبان بھی ضروری ہے. اب زبان کہے کہ میں اصل ہوں, کان کی کوئی ضرورت نہیں. کان کہے کہ میں اصل ہوں, زبان کی کوئی ضرورت نہیں. اب یہ سارے ملیں گے تو اس کا وجود بنے گا. اس لیے یہ آج کے دور میں پھر اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے. اور یہ 5 چیزیں جو عمل کے اندر ہیں ان تینوں کو اکٹھا کیے بغیر ہو بھی نہیں سکتی. چوتھی چیز جو حضرت نے فرمائی وہ یہ ہے کہ دھیان صحیح ہو. صحیح دھیان کو احسان کہتے ہیں. تو مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس نے اپنا نام بدلا. جب اہل تزکیہ علادہ ہو گئے, دنیا کے دھندوں سے بھی یہ علادہ رہ کر اپنا تزکیہ اختیار کرنا جب انہوں نے شروع کیا تو اب یہ لوگ موٹا پہنتے تھے, موٹا کھاتے تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ تصوف صوف سے نکلا, اور صوف سین کے ساتھ, صوف اون کو کہتے ہیں. اور جب سواد یہ ایران کے علاقے میں جب یہ چیز آئی تو پھر یہ سواد کے ساتھ صوف بن گیا, وگرنہ یہ سین کے ساتھ صوف جو ہے نا یہ اون ہوتا ہے. اور موٹا پہننے والے اور موٹا کھانے والے اس لیے کہ یہ مجاہدے کرتے تھے, اس لیے یہ لفظ صوفی پڑ گیا. جو یہ کام کرتے تھے ان کو صوفی کہا جانے لگا اور اس عمل کو تصوف کہا جانے لگا. بعض نے کہا کہ یہ صف اول سے ہے, کہ یہ صف اول کے لوگ ہوتے ہیں. اور قرآن پاک میں اگرچہ لفظ صوفی استعمال نہیں ہوا لیکن اس کے لیے کچھ اور الفاظ ضرور استعمال ہوئے ہیں. اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ, اصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ, والسابقون اولئک هم المقربون. تو حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں لفظ مقرب جو استعمال کیا گیا ہے وہ انہی لوگوں کے لیے ہے. یہ صف اول کے لوگ تھے, ان کو قرب کا سب سے اعلیٰ مقام حاصل. ان لوگوں کو صوفی کہا جانے لگا, اس عمل کو تصوف کہا جانے لگا. بعض نے یہ کہا کہ اصحاب صفہ کے ساتھ, چونکہ وہ بھی مہاجر صحابہ تھے جو آ کر چبوترے میں رہتے تھے اور
علم اور تزکیہ حضور کی مجلس میں سب کچھ ایٹ اے ٹائم ہو رہا تھا، یہ اس کو حاصل کرتے تھے، تو ان کی نسبت اصحاب صفہ کے ساتھ اس نسبت سے یہ عمل تصوف کہلایا اور یہ لوگ صوفی کہلائے۔ بعض نے کہا کہ تصوف صفا سے ہے، اور صفا جو ہے وہ دل کی صفائی کو کہا جاتا ہے، دل کے تزکیے کو کہا جاتا ہے، اس لیے جو لوگ دل کے تزکیے کے اندر لگے یہ صوفی کہلائے، یہ عمل تصوف کہلایا۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر آپ اوپر سے تصوف کی چادر ہٹائیں تو نیچے حدیث کے الفاظ آپ کو احسان نظر آئے گا، اور احسان کیا ہے کہ دو حال ہیں، یا تو مشاہدے کے اندر رہو یا مراقبے کے اندر رہو، دونوں نہیں ہے تو تیسرا حال غفلت کا ہے۔ اس لیے یہ تصوف کوئی اوپری چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، یہ دین کا ایک اہم ترین شعبہ ہے جو سارے شعبوں کو زندہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔